اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج یہ ہماری سورۃ مائدہ الحمدللہ ختم ہوئی۔ اب ہم سورہ انعام شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت کی ذات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور اللہ رب العزت نے اندھیرے بنائے اور اللہ رب العزت نے نور بھی بنایا۔ کہ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، اندھیرے بہت زیادہ، ہمارے گناہ آپ خود دیکھیں کہ ہمارے جسم کے اندر خون کے اتنے قطرے نہیں ہیں جتنے ہمارے گناہ، لیکن ان سب کے لیے نور، ان سب گناہوں سے نکلنے کا راستہ ہمارے پاس ایک ہی ہے، اور وہ ہے یہ اللہ کا پاک کلام۔ ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کے ان سارے اندھیروں سے جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کلام کے اوپر اس کو پڑھنے کی بھی، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا کرے۔ پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا، پھر بھی تم اس اللہ کی برابری کرتے ہو الذی، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر اس نے تمہارا ایک وقت مقرر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جس وقت انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کی جو موت کا وقت ہے اسی وقت اس کو بتا دیا جاتا ہے، اور جس جگہ پہ جس وقت اس کو موت آنی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو بتا دیا ہوتا ہے۔ اور وقت مقررہ جو ہے وہ اللہ نے اس وقت وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جس وقت کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا 4.5 ماہ کا حمل ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اس بچے کی ساری تقدیر جو ہے وہ اس کو لکھ دیتا ہے، اور وہاں پر ہی اس کی زندگی اور اس کی موت کا جو ہے وہ بھی سارا حال جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ پھر بھی تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ تو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چھپے ہوئے کو بھی، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ظاہر کو بھی، اور اللہ جانتا ہے کہ تم پھر جو عمل کرتے ہو۔ اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے مگر وہ ان کا اعراض کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے جو ہے وہ جب جب انہوں نے معجزے مانگے، اللہ نے ان کو معجزات عطا کیے، لیکن انہوں نے جھٹلایا حق کو۔ جب بھی آیا ان کے پاس، پھر عنقریب آئیں گی آپ کے پاس وہ خبریں، وہ چیزیں ساری جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے نا، کل اللہ رب العزت ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ رب العزت ان کے سارے جو انہوں نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا تھا، اللہ اس کا حساب ان سے لے گا۔ کیا نہیں وہ دیکھتے کہ کس طرح ہلاک کیا ہم نے پہلے بھی ان سے پہلے بھی کتنی بستیوں کو، مکدناہم فی الارض، ان کو زمین کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا اقتدار بھی دیا، اور ان کو اتنے زیادہ جس سے ان کے جسم جو تھے، ان کے جسم کیسے تھے کہ اتنے جس طرح ہمارے جسم ہے اس طرح ان کے جسم نہیں تھے، ان کے خوب پھیلے ہوئے اور زبردست توانا قسم کی ان کی جسامت ہوتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو عمریں بھی جو ہیں وہ ان کو کتنی لمبی عمریں دی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے کیا تم یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ سرزش کر رہے ہیں نا کہ اگر میں ان کو ہلا کر سکتا ہوں جنہوں نے زمین کے اندر اپنے گھر بنائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمیں کیسے ہلاک کر سکتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آئی تو تیز ہوا نے کس طرح ان کی زمین کی تہوں سے ان کو نکال کے استغفر اللہ ان کے گھروں کو اس طرح جبرائیل امین نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر اٹھایا، کہ اتنا اوپر اٹھایا کہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے زمین کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو زمین کے اوپر پٹک دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا یہ دیکھو کہ ان لوگوں کو میں نے کتنا اقتدار دیا تھا، آسمان سے میں نے ان کے اوپر بارش برسائی، پھر میں نے ان کے لیے نہروں کے جال بچھائے، لیکن انہوں نے جب گناہ کیے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے سبب جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اللہ لے آیا۔ فرعون کو بھی آپ دیکھیں کہ اس نے دریائے نیل کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا ہوا تھا، اور اس طرح اس کا پانی جو ہے وہ اس کے گھر کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ منافقین اور کافر جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے، تو اللہ نے کس طرح چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھائے۔ پھر یہ جو ہے ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہاں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، یہ ایک مردہ گو کا شکار کر کے لائے ہوئے تھے، انہوں نے اس مردہ گو کو آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر یہ مردہ گو زندہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، رسالت کی گواہی دے دے گی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس گو نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ
ایک دفعہ ایک کافر آئے، ان کے ہاتھ کے اندر کنکریاں پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر یہ کنکریاں گواہی دیتی ہیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ان کنکریوں نے بھی دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ان کے بعد میں جو ہے وہ اور قوم میں لے آیا۔ تو اے قریش مکہ، اگر تم بھی نہیں مان رہے تو کیا اللہ تمہیں جو ہے نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم نہیں لا سکتا؟ اور یہ یہودی جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تھی، آپ بھی اسی طرح ہمارے سامنے کوئی کتاب جو ہے وہ اللہ رب العزت سے اس کا مطالبہ کریں، اور وہ کتاب جو ہے وہ ہمارے سامنے آسمان سے اترے تو پھر ہم آپ کی رسالت کو مان لیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ان کی اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اے میرے رسول، اگر ہم اتار دیں آپ کے اوپر کوئی کتاب جو صفحہ صفحہ ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، پھر یہ اس کو پکڑ لیں اپنے ہاتھوں سے، تو ضرور یہ لوگ کافر جو ہیں یہ یہی کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارتا اللہ کسی فرشتے کو، اور اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم اتارتے آسمان سے کوئی فرشتہ تو فیصلہ ہو جاتا تمام کاموں کا، پھر تمہیں مہلت نہ دی جاتی، کیونکہ فرشتے اترتے ضرور ہیں لیکن فرشتے اللہ کے حکم سے خاص کاموں کے لیے اترتے ہیں۔ تو جب فرشتہ اترتا تو تمہاری موت کا پیغام لے کے آتا، تم مر جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر فیصلہ ہو جاتا، یا پھر قیامت کے دن جب فرشتے اتریں گے اللہ رب العزت کا عرش اٹھائے ہوئے، تو اس وقت بھی جو ہے تمہیں مہلت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بناتے اس کو، یعنی کہ فرشتے کو اگر ہم بھیجتے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت فرشتہ بنا دیتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو پھر ہم اس کو کیا کرتے؟ ہم اس کو ایک آدمی ہی بناتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کسی بھی عورت کے اوپر نبوت نہیں اتری، سب آدمیوں کے اوپر نبوت اتری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا، کسی فرشتے کو ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ رب العزت فرشتہ بنا دیتے، تو آپ چونکہ فرشتہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ یہ دنیا کی جو ہے وہ اس کے اندر وہ نہیں ہوتی نا حص، تو وہ نہ تو آپ کے جذبات کی صحیح عکاسی کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بشر اس وجہ سے بتایا کہ وہ یہ بشر جو ہے یہ تمہاری بات کو سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے تمام حالات سے دوچار کیا جن 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 کو ایک بشر کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ بشری سارے تقاضے جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھے تھے تاکہ وہ ہماری بات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میں اس نبی کو فرشتہ بھی بنا دیتا تو پھر بھی تم اس کی رسالت کے اندر اسی طرح شک میں پڑتے جس طرح تم اب پڑے ہوئے ہو۔ کسی فرشتے کے 200 پار ہیں، کسی کے 400 پار ہیں، کسی کے 600 پار ہیں، کسی کے 2 پار ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ ہمارے فوجیوں کو یا وہ جوان جن کو یہ جو ہیں نیوی کے ہیں، یہ جس وقت اپنے اپنے فرائض کو سر انجام دیتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کی ترقی ہوتی ہے تو پھر ان کے کندھوں کے اوپر بیجز لگتے ہیں نا، اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں ان فرشتوں کے اوپر یہ بیجز لگے ہوئے ہیں، یہ پرندے، یہ جو ان کے پر ہیں نا وہ ان کے بیج ہیں، کہ جس فرشتے کے جتنے زیادہ پر ہیں اس کی ڈیوٹی اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ بھی بنا دیتے پھر بھی تم اس میں ایسے ہی شک کرتے جیسا کہ تم اب کر رہے ہو، اور لیکن تم نے مذاق اڑایا رسولوں کا اس سے پہلے بھی، پھر گھیر لیا تم کو اس عذاب نے جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ کل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ کل کی آیتوں میں بھی یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور پھر جن جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ رب العزت ان کے گن سے بدلے لیتے ہیں۔ تو آج کی آیتوں میں بھی شروع سٹارٹنگ میں یہی بتایا گیا کہ اے نبی آپ سیر کریں زمین کے اندر، اور پھر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے قرآن کو جھٹلایا تھا، نبی کو جھٹلایا تھا، تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو عذابوں سے ہمکنار کیا۔ اے نبی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ کس نے زمین اور آسمان کو بنایا،
تو یہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے، تو اللہ نے تو اپنی ذات کے اوپر جو ہے اللہ نے رحمت جو ہے وہ اس کو لازم کر لیا کہ رحمت، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک حصہ جو ہے وہ زمین کے اوپر اتارا اپنی رحمت میں سے، اور آج سب ہم لوگ اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ساتھ ایک دوسرا جو ہے وہ ہم محبت سے پیش آتے ہیں، یا جو ہم کسی کے ساتھ کوئی رحم دلی کرتے ہیں، کسی کے حالات دیکھ کے ہمیں ترس آتا ہے، تو یہ سارا اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ 99 حصے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس دن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمتوں میں حصے دار بنائے گا۔ اللہ کے عرش کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر بھاری ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو نہیں مانتے نا، ضرور میں جمع کروں گا ان کو قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خسارہ پایا اپنی جانوں کے اندر، یعنی وہ گناہ پر گناہ کرتے رہے اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ ان سے یہ پوچھو کہ کس نے ٹھہرایا ہوا ہے، جو زمین رات کو دیکھو کس طرح ٹھہری ہوئی ہے، اور دن کو دیکھو، رات اور دن کے بدلنے کو دیکھو، ان کی کبھی راتیں لمبی، کبھی دن چھوٹے، کبھی دن چھوٹے، کبھی راتیں لمبی، کبھی دن گرم رات ٹھنڈی، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے میرے نبی، ان سے پوچھو کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا دوں، اور کوئی تمہارا رہنما ہو، اور کوئی تمہارا خیر خواہ ہو؟ اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ کا معیار کیا ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ آسمان اور زمین کو بنانے والا، وہ سب لوگوں کو کھلاتا ہے، لیکن خود کسی سے کچھ بھی نہیں لیتا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تو لوگوں کی محتاجیوں کو دور کرتا ہے۔ اے میرے نبی، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ کہو کہ انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں خود اللہ کے آگے اپنا سر جھکاؤں، اور پھر میں لوگوں کو اس بات کی دعوت دوں، اور نہ میں ہو جاؤں مشرکوں میں سے، یعنی میں اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کروں، تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اے میرے نبی، ان سے یہ کہو کہ میں تو خود خوف کھاتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کروں، کہ وہ جو یوم عظیم ہے، وہ جو بڑا دن آنے والا ہے، مجھے تو اس دن سے خوف آتا ہے کہ اللہ کہیں مجھے بھی کٹہرے کے اندر کھڑا نہ کر دے، جس دن جس کو اس چیز سے دور کر دیا گیا، یعنی ان عذابوں سے دور کر دیا گیا، فقط رحمہ، تو اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جس دن اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے راضی ہو کے ہمیں جنت کا ٹکٹ عطا کریں گے۔ اور اگر آپ کو پہنچے کوئی بھی تکلیف، تو کوئی بھی اس کو دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اچھائی اور برائی، کوئی کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے یا اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، بندے کے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر پکڑ نہیں رہا تو اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ حکیم الخبیر ہے۔ اے میرے نبی، ان سے یہ کہیں کہ کس سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ کی۔ تو پھر ان سے یہ کہو کہ اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ یہ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے نا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے کہا کہ اے نبی، ان سے پوچھو کہ کس کی گواہی جو ہے وہ سب سے بڑی ہوگی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی، تو پھر انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا اللہ نے قرآن کے اندر، آپ خود ہی اپنی گواہیاں دے رہے ہیں، کیا اللہ نے بھی اپنی ذات کے بارے میں کوئی گواہی دی؟ تو پھر شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والی آیتیں اتری، اور اس کے بعد یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت بھی اللہ رب العزت نے دی، اور اللہ کے نبی کے لیے وہی جو شہادت ہے نا اللہ کی، وہ کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور وحی کی گئی میری طرف اس قرآن کو، کیوں وحی کی گئی؟ تاکہ میں ڈراؤں اس سے لوگوں کو، اور میں اللہ کا پیغام جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ کیا تم گواہی دیتے ہو؟ اب اللہ رب العزت اپنے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے نبی، کیا آپ گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ اے میرے نبی، آپ کہہ دیں نہیں میں گواہی دیتا۔
آپ کہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ معبود تو معبود واحد ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں ان سب مشرکوں سے، ان سب چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے دی کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تو پہچانتا ہے اس کو یعنی اپنے نبی کو اس طریقے سے جس طرح لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پہچانتے ہیں، کہ اولاد ایک ایسی چیز کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھیڑ کے اندر اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے نا تو وہ اتنی بھیڑ میں سے بھی اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ جو ہیں یہ بھری بھیڑ میں بھی یہ اتنی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اوصاف اور نشانیاں یہ اپنی کتابوں کے اندر دیکھ چکے تھے کہ وہ آپ کو آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خسارہ پایا اپنی جانوں کے اندر، کہ اپنے اوپر انہوں نے خود ظلم کیا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے میری آیات کو، بے شک جو ظالم ہیں وہ فلاح کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے سب کے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو شریک ٹھہراتے تھے اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو، تو پھر ہم اس وقت ان سے یہ پوچھیں گے اینا شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے اللہ کے سوا کہ وہ تمہیں بخشوائیں گے اور اللہ کے عذابوں کے سامنے وہ ڈھال بن جائیں گے، آج وہ تمہارے شرکا کہاں ہیں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ثم لم تکن فتنتہم، اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس وقت وہ اللہ کو سامنے دیکھ کے یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب ہم نے کوئی بھی شرک نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے اوپر، کہ کیسے آج یہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کے کس طرح انہوں نے اپنی گواہی کو بدلا اور دور ہو گئے ان سے جو وہ جتنے بھی وہ پیر فقیر جن سے یہ جن کا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ کل ان کو بخشوائیں گے، آج وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان سے دور ہو گئے اور یہ مجرم بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور ان میں سے جو قرآن سننے کے لیے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کے اوپر بوجھ یا پردہ کہ وہ آپ کی بات سن سکیں، اور ان کی آنکھوں کے آگے بھی جو ہے وہ بوجھ ہے۔ نہیں کرو، ان کے کانوں کے اوپر بھی بوجھ ہے، اور اگر وہ دیکھے تمام نشانیاں تو پھر بھی یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے۔ جب بھی ان کو قصے سنائے جاتے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ ان قصوں کو سنیں اور ان سے عبرت حاصل کریں، تو یہ اس وقت آپ سے یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ خود بھی ان ایمان لانے سے رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور یہ کہ وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن آج انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جب یہ کھڑے ہوں گے آگ کے اوپر، پھر وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمارے لیے، ہم پھیر دیے جائیں دوبارہ دنیا کے اندر، اور پھر ہم نہیں تکذیب کریں گے اللہ کی آیات کی، اور ہم ہو جائیں گے مومنوں میں سے۔ تو کیا واپس آنا دنیا کے اندر جو ہے وہ ممکن ہے؟ جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت ایک گائے، حدیث میں یہی بیان ملتا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ایک بھیڑ کو لائیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا تھی؟ یہ موت تھی۔ یعنی موت صرف دنیا کے اندر ہے، کل قیامت کے اندر موت جو ہے وہ نہیں آئے گی، اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ وہاں جو زندگی ہے وہ دائمی ہے، چاہے وہ جہنمی ہے اور چاہے وہ جنتی ہے۔ بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے اوپر وہ سب کچھ جو وہ اس سے پہلے ان سے چھپا ہوا تھا، یعنی آج تو صرف ایک خبر ان کو اللہ کے عذابوں کی دی جا رہی ہے نا، کل یہ اس کو اپنی یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں گے۔ اور اگر ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ لوٹایا بھی جائے دنیا کی طرف تو پھر یہ باز نہیں آئیں گے، اور وہ سب کچھ یہی کریں گے کہ جو کچھ یہ جھوٹ اب باندھ رہے ہیں نا، اسی طرح یہ اس وقت بھی جو ہے وہ جھوٹ ہی بولیں گے، اور اس وقت بھی وہ وہی اعمال کریں گے جو ان کو پسند ہوں گے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اور اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ وہ تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔
تو ان کا موت کے اوپر یقین نہیں تھا۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ زندہ کر کے انہیں دکھایا، پھر وہ بچڑے کو جو جس کی یہ پوجا کرتے تھے اس کو کیسے اللہ نے ان کو سامنے زندہ کر کے دکھایا، لیکن اس کے باوجود ان کا یقین جو ہے وہ دوبارہ مر کے اٹھنے کے اوپر نہیں تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں جب یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت اللہ ان سے یہی کہے گا الیس ھذا بالحق، کہ کیا یہ جنت، یہ جہنم، یہ حساب کتاب، یہ جزا اور یہ سزا جس کا تمہیں آج سے پہلے تمہیں خبریں دی جاتی تھی، کیا یہ سچ نہیں تھی؟ اس وقت وہ کہیں گے کہ بلا و ربنا، کیوں نہیں ہمارے رب۔ اس وقت پھر ان کو اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے اب چکھو عذابوں کا مزہ، کیونکہ تم میری ذات کا انکار کرتے تھے، میرے حکموں کا انکار کرتے تھے۔ تحقیق سارے میں رہے گا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس قیامت کی وہ گھڑی جو اچانک، اور اس وقت وہ یہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس ہمارے اوپر جو ہم نے کوتاہی کی اپنے ایمان کے اندر، اپنے اعمال کے اندر۔ اور وہ اس وقت اٹھائیں گے اپنے جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں ان کا بوجھ اپنی پشتوں کے اوپر اٹھائیں گے ہیں، اور بہت ہی برا ہے جو وہ اپنی پشتوں کے اوپر لا دیں گے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، تو پھر کیوں نہیں یہ غور و فکر کرتے، کیوں عقل نہیں رکھتے، کیوں اللہ کی نشانیوں کو غور سے نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی ذات تک ان کی رسائی ہو سکے۔ قد نعلم، تحقیق ہم نے جان لیا کہ بے شک ان کی یہ باتیں جس وقت وہ ایمان نہیں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی معجزات مانگتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، تو آپ کی وہ باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہیں وہ غمگین کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ آپ کو، اے میرے نبی، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم تو میری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے تو اپنی زندگی کے 40 سال ان کے اندر گزارے، اور اس نبوت کے اترنے سے پہلے بھی یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے اور آپ کا کہنا مانتے تھے، آپ کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت سے ہی آپ کے دشمن ہوئے ہیں نا۔ تو یہ دشمنی ان کی آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے، اور آپ کے ساتھ ان کا جھگڑا نہیں ہے۔ اور تحقیق جھٹلا چکے یہ اور رسولوں کو بھی آپ سے پہلے، پس آپ صبر کریں اس کے اوپر جو یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کو ستاتے ہیں، اس وقت تک حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ جائے، اور ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ جو ہے وہ اس کے کلمات جو ہیں وہ بدلے نہیں کرتے، کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا نا کہ اللہ ان اللہ معنا، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کے عذاب کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور اے میرے نبی، اگر آپ کو گراں گزرتا ہے ان کا اعراض کرنا، تو پھر آپ جو ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے متعلق اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں تو آپ کو گراں گزرتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو پھر اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ ان کو ایمان لانے پہ مجبور کریں، تو پھر ایسا کریں کہ آپ کوئی سرنگ جو ہے وہ لے آئیں جس کے دونوں راستے کھلے ہوں، یا پھر آپ آسمان زمین کے اندر آپ کوئی سرنگ بنا لیں، یا آپ آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں، فتح عطیہ ہم بھی آیا، پھر آپ ان کا من پسند معجزہ جو ہے، من پسند نشانی جو یہ مانگتے ہیں، پھر آپ اس کو لے آئیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ضرور جمع کر دیتا سب لوگوں کو ہدایت کے اوپر، پس نہ آپ غم کھریں ان لوگوں کا جو جاہل ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے آپ بھی ان جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک اللہ کی بات کو قبول وہ کرتے ہیں جو دل کے کانوں سے اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اور یہ جو مردے ہیں ان کو کل قیامت کے دن اللہ کھڑا کرے گا، اور پھر یہ اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ مردے یہاں پر ان کو اس لیے کہا گیا کہ جن کے دل، یہاں پر مردہ یہ موت والا مردہ نہیں ہے، یہ وہ مردہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آئے اور وہ اس کو سننے سے انکار کر دے اور وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے دل مردہ اور یہ خود بھی مردہ، کیونکہ جس طرح انسان کے اندر روح ہے نا، اور روح کے ساتھ انسان چلتا پھرتا ہے،
اسی طرح روح کی غذا جو ہے وہ ایمان ہے، اور جن کے سینوں کے اندر ایمان نہیں ہے نا، وہ لوگ جو ہیں وہ مردہ ہی ہیں، اور پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ وقالو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ اے نبی آپ یہ کہیں کہ بے شک اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر لا یعلمون اس بات کو نہیں جانتے۔ وما من دابتن، اور نہیں کوئی مویشی اور زمین کے اندر، اور نہ وہ جو اڑنے والے پرندے ہیں جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، مگر ہم نے ان کی بھی جماعتیں بنا رکھی ہیں تمہاری طرح، جس طرح ہم لوگ انسانوں کی ایک امت ہے نا، ایک جماعت ہے، اسی طرح ان مویشیوں کی، ان پرندوں کی، ان سب کی بھی ایک ایک جماعت ہے، لیکن سب جس طرح سب انسان برابر نہیں ہے، اسی طرح یہ پرندے بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جس طرح انسانوں کا لباس جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا، زبان سب کی الگ الگ ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، اور زمین سے اگنے والی نباتات کو دیکھیں کہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، لیکن پھل اور پھول جو نکلتے ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ نہیں ہم نے چھوڑا کتاب کے اندر کسی بھی چیز کو، اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر کیا۔ ثم الی ربہم یحشرون، اگر وہ ان کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں تو آنا تو انہوں نے، جمع تو انہوں نے اپنے رب کی طرف ہی ہونا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھیروں کے اندر ہیں، اگر چاہے اللہ تو ان کو گمراہ کرے، جسے اللہ گمراہ کر دے، اور جسے چاہے اللہ گمراہ کرے اور جسے چاہے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ کے اندر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی دولت تو سب کو دیتا ہوں، لیکن ہدایت اس کو دوں گا جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو ہدایت مانگے گا۔ تو جو ہدایت مانگے گا اللہ رب العزت انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ اے نبی ان سے کہو کہ بھلا دیکھو تو تم، اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کی طرف سے، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت کی وہ گھڑی، تو کیا تم اس وقت کسی غیر کو پکارو گے جن کو تم اب پکارتے ہو، اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو؟ بلکہ اس وقت کیا ہوگا، اسی کو تم پکارو گے، پھر وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری وہ تکلیف جس کے لیے تم اس کو پکار رہے تھے، اگر وہ چاہے تو، اور تم اس وقت کیا کرتے ہو، اپنے مشرکوں کو بھول جاتے ہو۔ ان کافروں کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ کافر کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی تھی نا، تو اس وقت یہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی نقصان ہوتا تھا، کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی تھی، تو یہ اس وقت اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، اور جب وہ تکلیف جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتی تھی اور ان کی تکلیف ختم نہیں ہوتی تھی، اور یہ اپنے سامنے موت کو دیکھتے تھے، تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ اب صرف اللہ کو پکارو کیونکہ وہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ یعنی انہیں بھی اس بات کے اوپر یقین تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے اوپر، ان کی بات کو جو ہے وہ سننے والا، ان کی بات کو جاننے والا، اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس وقت یہی بات بتائی جا رہی کہ یہ اکرمہ بن جہل کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابو جہل جو ہے، اس وقت اس نے یہ سوچا کہ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ نہیں اب ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو وہ اتنا زیادہ اس بات سے گھبرایا کہ وہ جدے چلا گیا، اور جدہ جا کر اس نے ایک کشتی کے اندر سوار ہوا، اور اس کا دل یہ تھا کہ وہ اس وادی کو ہی چھوڑ کے کہیں دور نکل جائے، تاکہ وہ جو آپ لوگوں کو عذاب دینے والے ہیں، یا لوگوں کو آپ جو سزا دیں گے، یہ ان سزاؤں سے بچ جائے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ جس وقت یہ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس وقت دریا کے اندر جو ہے وہ زبردست طوفان آیا، اور اس طوفان کے اندر جو ہے وہ ان کی کشتی جو ہے وہ بھی ڈاواں ڈول ہونے لگی، اور اس وقت اس نے اتنے میں اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا پیچھے کے اکرمہ تو بھاگ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا ہے، تو پھر وہ بھاگی آئی، اور آ کر اس نے پیچھے سے جو ہے وہ کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگانا شروع کی کہ اے اکرمہ واپس آ جا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، لیکن یہ ان کی کشتی تو پہلے ہی بھور میں جب پھنسی تو اسی وقت ہی جو ہے وہ اس وقت جو کشتی کا مالک تھا، بادبان تھا، اس نے یہ کہا کہ اس وقت کیا ہے کہ سب اپنے اپنے خداؤں کو چھوڑ کے اس وقت صرف اللہ کو پکارو، کیونکہ اللہ ہی ہمیں اس طوفان سے نکالے گا۔ تو اس وقت پھر اس اکرما کے دل کے اندر اسی وقت یہ خیال آیا، اس نے کہا کہ اسی اللہ سے بھاگ کے تو میں یہاں کشتی کے اندر آیا ہوں، اگر مشکل میں وہ اسی اللہ کو ہم نے پکارنا ہے تو کیوں نہ پھر ہم راحتوں میں بھی اسی اللہ کو پکارے۔ وہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ اسی وقت ایمان جو ہے وہ لے آیا، اور پھر اس کی بیوی نے جب آ کر کہا تو پھر وہ آ کر سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط کو اس نے قبول کیا۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں پھر کیوں نہ آیا ان کے پاس ہمارا عذاب تضرعوا، جب وہ گڑ گڑاتے ہیں، اور جب بھی ان کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے نا تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، وہ گر گڑاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے اعمال کو جو ہے وہ مزین کر کے انہیں دکھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دلوں کی سختی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ جب آپ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں تو آپ کے دلوں کی نرمی جو ہے وہ سختی کے اندر بدلتی جاتی ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، اور پھر جب بھول گئے وہ جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے کھول دیے ان کے اوپر دروازے ہر ایک چیز کے۔ اب اللہ رب العزت کی آزمائش کے دو طریقے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بندے کو آزماتے ہیں تو یا تو اس کو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اللہ رب العزت، اور یا اس سے نعمتیں لے کے یہ دیکھتا ہے اللہ کہ یہ میرا بندہ جو ہے کیا یہ صبر کرتا ہے، اور جب اس کو وافر مقدار میں دیتا ہے تو پھر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ اگر مجھے یہ نعمتیں ملی تو یہ میرے عملوں کی وجہ سے نہیں ہے، میرے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ مجھے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی دے دیتا، لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ جس وقت صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت آزمائش اور مال، یہ 2 چیزیں اللہ رب العزت کے پاس آتی ہیں، اور اللہ رب العزت سے پوچھتی ہیں کہ اللہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مال ہے وہ تم ایسا کرو کہ تم جو لوگ میرے نہیں ماننے والے نا، تم ان کو یہ مال جو ہے یہ مال ان تک پہنچا دو، تو انہیں مال عطا کرو، انہیں مال دو، اس وجہ سے کہ میں اس مال کے ذریعے انہیں جو ہے وہ میں ان کو اتنی فراوانی دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس مال کی محبت کے اندر، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر مال کی طمع ہے نا، تو ان کو اتنا مال ملے کہ وہ اپنے رب کو بھول ہی جائیں۔ اور آزمائش جو ہے اس کو میرے مومن بندوں کے پاس لے جانا، میں وہ اس آزمائش کے اندر جب وہ ڈالے جائیں گے تو اس کے اوپر وہ اس آزمائش کے اوپر بھی صبر بھی کریں گے، پھر اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش کے وقت جو ہے وہ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور اس آزمائش سے ہمیں نکال بھی دینا۔ حتیٰ کہ جب فارغ ہو بما اوتو، پھر جب وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اللہ رب العزت انہیں عطا کرتا ہے یعنی مال، تو پھر اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، اللہ ان کو اچانک جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے ان کے گناہوں کے اندر، ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر کاٹ دیتا ہے جڑ اللہ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اے میرے نبی آپ ان سے یہ پوچھو کہ اللہ اگر لے جائے تمہاری سماعت کو اور تمہاری بصارت کو، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں کے اوپر، تو کون الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہاری ان چیزوں کو واپس لے آئے گا۔ دیکھو کیسے اللہ کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم جو ہے تم غور کرو ان آیات کے بارے میں۔ اے میرے نبی ان سے یہ پوچھو کہ اگر آ جائے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اچانک یا بغتتاً اور جہرتاً، اچانک آ جائے یا تمہارے سامنے تم اپنی طرف آنے والے عذاب کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تو ہلاک کرے گا صرف اس قوم کو اللہ جو ظالم ہے، اس کے اندر صرف وہ لوگ تو ہلاک نہیں ہوں گے نا جس وقت عذاب کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، تو اللہ جو مومن ہے ان کو اللہ رب العزت اگر اس عذاب کے اندر وہ بھی شامل ہوتے ہیں تو مومنوں کے اللہ پچھلے گناہ جو ہیں وہ اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔
اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو سوائے اس کے کہ وہ خوشخبریاں دیں اور ڈرائیں، بس جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو نہیں خوف اس کے اوپر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، پہنچے گا ان کو عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں جو کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ کے عذابوں کا شکار ہوں گے۔ اے میرے نبی آپ ان سے یہ کہہ دو کہ نہیں ہے میرے پاس خزانے اللہ کے، اور نہ میں یہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یہ کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کلام کی، ان احکامات کی جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں، کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک اندھا جسے سورج کی تیز روشنی بھی نظر آئی لیکن حق جو ہے وہ چاروں طرف پھیل گیا، ان لوگوں نے حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ لوگ جو ہیں یہ حق کو نہیں مانتے۔ اور ڈرا ان لوگوں کو جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، دنیا سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ڈرنے سے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اے میرے نبی ان لوگوں کے ڈرنے کا رخ بدل دے، ان کے دل کے اندر اللہ کی ملاقات، اللہ کے عذابوں کا خوف جو ہے وہ اللہ کے عذابوں کا خوف جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اے نبی انہیں ڈرا میرے عذابوں سے، میری نافرمانیوں سے، میری پکڑ سے، کہ جس دن یہ جمع کیے جائیں گے اللہ کی طرف تو پھر نہیں ہوگا اس وقت ان کا کوئی دوست اور مددگار، اور نہ ہی اس وقت ان کی کوئی سفارش جو ہے وہ کرے گا۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور نہ آپ دور کریں اپنے آپ سے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح بھی اور شام بھی، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار۔ یہ آیتیں اس وقت اتری کہ جس وقت قریش مکہ جو ہے ان کے بعض معززین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم اس لیے نہیں آ کے بیٹھے کہ آپ کے پاس فقیر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ بیٹھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مجلس میں سے ان لوگوں کو نکال دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان بڑے بڑے یہ جو رئیس تھے ان کے اسلام لانے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے، لہٰذا انہوں نے ابھی یہ اس بارے میں کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں آیات نازل کی ان لوگوں کے بارے میں کہ اے میرے نبی یہ جو ایمان نہیں لا رہے نا، ان کا کوئی بھی حساب آپ پر نہیں، آپ کے اوپر نہیں ہے، اور نہ آپ کا کوئی حساب ان کے اوپر ہے، آپ نہ ہٹائیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو یہ جو آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، اپنی رضا سے اور رغبت سے یہ آ کر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ حریص ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ دین سیکھیں، اور آپ حریص ہیں کہ یہ مکے کے یہ جو معزز لوگ ہیں، یہ جو مال والے ہیں، یہ ایمان لے آئیں، تو اس صورت میں اگر آپ ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، تاکہ وہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ان میں سے۔ اب وہ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھیں آپ کی جماعت، اس کے اندر کوئی موچی ہے، کوئی نائی ہے، مطلب یہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، تو کیا اللہ جو شکر کرتے ہیں ان کو اللہ نہیں جانتا، جو واقعہ ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو اسلام والا بنایا، ایمان والا بنایا، نبی کی صحبت عطا کی، تو کیا اللہ ان کو جانے گا نہیں ہے؟ اے میرے نبی جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں نا، یہ جو ایمان لانے والے ہیں، تو جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو آپ ان کو دعا دیجئے، آپ ان کو السلام علیکم کہیے، آپ ان کو دعائیں دیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ رحمت لکھ لی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے جسے بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں برے جہالت کے اندر، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ نا جن لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے، ان کی زمانہ جاہلیت کا اگر کوئی عمل ان کے سامنے تھا نا، کہ اس عمل میں اگر انہوں نے کوئی شراب پی، کوئی جوا کھیلا،
یا بتوں کی ظاہری بات ہے کہ سب پوجا کرتے تھے، تو اس وقت جب یہ اللہ ایمان لے کے آئے تو اس وقت یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے آج ہم اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دین کی طرف پھرتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں فوراً ہی کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو یہ چیز نہیں، بلکہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس اللہ نے اسے ہدایت دی اللہ ہمیں بھی دے، لیکن ہدایت اللہ دے گا تو اسی کو نا، جیسے جو ہدایت مانگے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تفصیل سے بیان کر دی اپنی آیات، تاکہ مومنوں کا، مجرموں کا راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے، کہ ان کو پتہ ہو جائے کہ کون جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اور کون جو ہے وہ اللہ کے عذابوں کا شکار بنے گا۔ اے میرے نبی، ان سے یہ کہہ دو کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے۔ اے میرے نبی، نہیں میں پیروی ان سے یہ کہو کہ نہیں میں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی، اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا تو پھر اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں پھر ہدایت یافتہ لوگوں میں میرا شمار نہیں ہوگا۔ اے میرے نبی، ان سے یہ کہو کہ میں ہوں روشن دلیلوں کے اوپر اپنے رب کی طرف سے، اور تم ان کو جھٹلاتے ہو۔ نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب جس کی تم جلدی مانگتے ہو۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کے عذابوں سے ڈراتے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ جن عذابوں سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو نا، اللہ کے وہ عذاب جو ہیں وہ ان کو جلدی لے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات میں ان سے یہی کہا کہ میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے، وہ عذاب جو ہے ان الحکم الا للہ، کہ وہ تو صرف اور صرف جو ہے عذاب لانا جو ہے وہ صرف اللہ کا کام ہے، میں تو صرف حق کو بیان کرنے والا ہوں، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جس وقت تک اللہ نے عذاب کا ایک وقت جو ہے وہ اس کو مقرر کر دیا، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سب کو ڈھیل دی، جیسے آج اللہ رب العزت نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے کہ ہم ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا وکیل، ایک اچھا برانڈڈ کپڑے، اچھا گھر، ہر ایک چیز اچھی جو ہے وہ ہم اپنے لیے چنتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کی اچھا ہونے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ کیا ہے، اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ اگر میرے پاس خزانے ہوتے، اگر میرے پاس ہوتا اختیار عذاب لانے کا جس کی تم جلدی کر رہے ہو، تو پھر میں کیا کرتا، میں وہ لے آتا عذاب تمہارے اوپر، تاکہ میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ ہو جاتا۔ اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر رکھا ان عذابوں کے لیے، اس قیامت کے لیے، اس موت کے لیے اللہ کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب اللہ کا وہ وقت مقرر آ جائے گا تو پھر اللہ اس کے اندر ایک گھڑی کی بھی نہ تاخیر کرے گا، نہ وہ جلدی ہوگی ایک لمحہ بھی، اور نہ اس میں دیر ہوگی۔ اور اس کے پاس ہیں مفاتح الغیبی، یعنی کہ اللہ کی کنجیاں، اللہ کے سارے عذابوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا غیب جو ہے لا یعلمھا الا ہو، اللہ کا غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، اور جو گرتا ہے پتہ آسمان سے۔ آپ یہ دیکھیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوا ہوگا کہ کوئی جب یہ خزاں کا موسم آتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پتے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی گرا، لیکن وہ کتنی دیر جو ہے وہ لٹکے رہتے ہیں۔ تو اس پتے کو بھی جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت وہ پتا جو ہے وہ زمین کے اوپر گرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر جو دانہ ہم کسان بوتا ہے، اس کو جو ہے اس دانے کے ساتھ اس اندھیرے کے اندر وہ دانہ کتنی صورتیں بدلتا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کس طرح اللہ اس بیج کو پھاڑتا ہے، پھر اس میں سے ایک کونپل نکلتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑا درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں۔ تو اس چھوٹے سے دانے سے جو ہے وہ اللہ ایک پھلدار درخت کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو کچھ خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، ان سب کو جاننے والا بھی جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کے اندر جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ نے اس کا حساب جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھ لیا۔ اور اچھا، یہاں پر ایک بات بتائی گئی کہ آپ جو بندہ یہ کہے نا کہ فلاں بندے کے، یہ ہم نے پڑھا، یہ اللہ کے غیب کی ہمیں کچھ نشانیاں بتائی گئیں کہ اللہ کے غیب کی کنجیاں کیا ہیں، کہ اللہ جانتا ہے کہ جو ہے وہ موت کب آئے گی، اللہ جانتا ہے بارش کب برسے گی،
اللہ جانتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کل کیا کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کل یہ کام کریں گے، لیکن آپ کو کوئی اور ضروری کام پڑ جاتا ہے اور آپ اس کام کو چھوڑ کے وہ والا کام جو ہے اس کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کل کیا کریں گے، اور اللہ پیدائش کا وقت بھی جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور جس جگہ پہ ہم نے دفنائے جانا ہے اس جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کے غیب کے خزانے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی کے پاس جو ہے وہ غیب کی خبر ہے، اور وہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، اور لوگ اپنا ہاتھ دکھا کے اس سے جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے غیب کا علم اس کے پاس ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، تو دونوں جو ہیں وہ تو دونوں مجرم ہیں، بتانے والا بھی اور پوچھنے والا بھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کے اندر، اور جانتا ہے کہ تم کل دن کے اندر کیا کرو گے، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا اس کے اندر تاکہ پورا کر دے تمہارا وقت مقررہ۔ یعنی کہ جس وقت نیند کو موت کی بہن کہا گیا، کہ جس وقت انسان سوتا ہے تو گویا وہ ایک قسم کا مردہ ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکال دی جاتی ہے۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ جن کی روح اللہ نے، ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ سویا ہوا ہی رہ گیا، اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، تو ان کی روح جو ہے وہ واپس نہیں لوٹائی جاتی، لیکن جن کی روح جو ہے وہ واپس لوٹائی جاتی ہے وہ اس لیے کہ ابھی ان کی موت کا وقت جو ہے وہ وقت نہیں آیا ہوتا، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی روح کو دوبارہ لوٹاتے ہیں، لیقضی اجل مسمى، تاکہ وہ اپنا جو ہے وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے وہاں تک وہ جو ہے وہ پہنچ جائے۔ جانا پھر بھی اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں جتائے گا جو تم عمل کرتے تھے، اور اللہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور وہ بھیجتا ہے تمہاری طرف نگہبان فرشتے۔ یہ اللہ کے فرشتے ہی ہیں کہ جس وقت ابھی انسان کو موت نہیں آنی ہوتی تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہائے میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مجھے ایسا ہی تھا جیسے کسی نے بڑھ کے تھام لیا، تو یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ بچاتے بھی وہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کا وقت مقرر نہیں ہوتا نا، تو اس لیے یہ اللہ کے نگہبان فرشتے ہیں جو ہمیں موت سے بچاتے بھی ہیں۔ اللہ نے محافظ فرشتے جو ہیں وہ بندوں کے ساتھ لگا رکھے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب آئے ان میں سے کسی ایک کو موت، تو پھر یہی فرشتے جو ہیں وہ موت کی اس کی موت کا باعث بنتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اس وقت وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوٹایا جاتا ہے اس کو اللہ کی طرف جو مولا برحق ہے، اللہ برحق ہے۔ الا لہ الحکم، یاد رکھو کہ سارے فیصلے اسی کے ہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ کون بچاتا ہے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے جب تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، کہ اگر اللہ رب العزت تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے نبی ان سے کہو کہ بچاتا ہے تمہیں اللہ اس سے اور اس کرب سے، پھر بھی تم جو ہو وہ اس کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو۔ قل، اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ اللہ ہی قادر ہے اس کے اوپر کہ بھیجے تمہارے اوپر ہزار تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آ جائے، یا تمہارے اوپر سے کوئی آسمانی بجلی گرے، یا یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروہوں میں تم لوگ گروہوں میں بٹ کے آپس میں لڑو، اور اس طرح چکھاتا ہے تمہیں اللہ اس طرح اللہ چکھائے گا تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ۔ یعنی جب دو فرقے آپس میں لڑتے ہیں نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک حاوی ہو جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ دب جاتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس طرح زلزلہ آ جائے یا آسمانی عذاب آئے یا آپس میں تمہیں لڑا دے، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جس طرح پہلی قومیں جو ہیں وہ ایک ہی وقت کے اندر ہلاک ہوئی ہیں، اللہ میری قوم کو ایسے ہلاک نہ کرنا، اور ہم جو اتنے گناہوں کے باوجود جو ہیں وہ ہمارے اوپر پہلی امتوں جیسا عذاب نہیں آیا، حالانکہ ہم لوگ جو ہیں وہ گناہ ہمارے ان کے اندر تو ایک ایک گناہ تھا، اور ہم نے ان سب کے گناہ لیے ہوئے ہیں، وہ تو ایک ایک گناہ کے جرم کے اندر انہیں اللہ رب العزت نے سزا دی، اور ہم نے تو ان سب کا گناہ جو ہے وہ لے لیا، اور وہ سارے گناہ ہمارے اندر اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ ہمارے نبی کی دعا تھی کہ ہم جو ہیں وہ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کسی تفرقے میں نہ پڑے، میری امت جو ہے وہ کسی تفرقے میں نہ پڑے،
تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ دعا جو ہے وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو نہیں مانا تھا، اور اسی طرح جٹلایا اس کو تیری قوم نے، حالانکہ وہ حق تھا۔ اے نبی تو کہہ دے کہ میں تمہارے اوپر کارساز نہیں ہوں، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، پھر عنقریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب وہ مشغول ہوتے ہیں کسی دوسری بات کے اندر، فَأَعْرِضْ، اے میرے نبی جب وہ مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ ٹھٹھے کرتے ہیں، تو پھر آپ ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات کے اندر۔ اور اگر بلا دے آپ کو شیطان، فلا تک اڑ کے آپ وہاں سے نہیں اٹھ رہے، آپ کو بھی شیطان نے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اس محفل کے اندر ہی آپ کا دل بھی ٹھکتا ہے۔ جیسے آج کل آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوالی نائٹ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، تو اگر آپ بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے شیطان آپ کو بھی مست کر دیتا ہے اس ماحول کے اندر، لیکن فوراً آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ نہیں، یہ محفل جو ہے وہ میرے بیٹھنے والی نہیں ہے، موسیقی کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ پھر جب آپ کو یاد آ جائے تو آپ جو ہے وہ وہاں سے اٹھ جائیں۔ اگر آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں تو پھر آپ ہو جائیں گے مع القوم ظالمین، انہی لوگوں کے آپ بھی ساتھی بن جائیں گے۔ اور نہیں ہے اللہ کے اوپر کہ، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا حساب جو ہے، ان کے حساب میں سے کچھ بھی ان کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ اللہ رب العزت جو ہے یہ نصیحت کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، لا اللہ یتقون، تاکہ ان کو یاد آ جائے اور وہ اس برائی سے بچ جائیں۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور وہ ڈوبے ہوئے ہیں اسی دنیا کی زندگی کے اندر۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ کہ اللہ تمہیں انتبصلی نفس بما کسبت، کہ اللہ تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہیں ہلاک کر دے گا، تو نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے بڑھ کے کوئی دوست اور نہ مددگار، اور یہ کہ بدلے میں، اور نہ اس سے کوئی جان کسی جان کا کوئی بدلہ بنے گی۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ نہیں سنتے۔ ان کے لیے اس دن، قیامت کے دن، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا، اور اللہ کی طرف سے انہیں دردناک عذاب بھی ملیں گے، اس وجہ سے کہ جو وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ اے میرے نبی ان سے یہ پوچھو، ان کو یہ کہہ دو کہ کیا، انہیں یہ بتاؤ کہ اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی ان سے یہ کہو کہ کیا تمہارے کہنے کے مطابق میں پکاروں کسی دوسرے معبود کو جو نہ مجھے نفع دے اور نہ مجھے نقصان پہنچائے، اور میں پھر جاؤں اپنی ایڑیوں کے اوپر جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے وحی کا علم دیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس شخص کی طرح جو پھر جاتا ہے، جس شیطان جو ہے وہ بندے کو بہکا کر پاگل دیوانہ کر دیتا ہے، جب وہ اس کو کسی بھی کہہ لو کہ، جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا نا کہ سود کے بارے میں بھی یہی آیت آئی تھی نا کہ شیطان جو ہے وہ جب اس کے دل کے اندر مال کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے، تو پھر وہ اس مال کی محبت کے اندر پاگل اور دیوانہ بن کے پھرتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بتایا گیا کہ کیا میں تمہارے کہنے سے میں اس اللہ کو چھوڑ دوں جبکہ اللہ نے مجھے وحی کا علم دیا؟ کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جنہیں شیطان نے بہکا کر ان کی منزل سے بہت دور کر دیا، پھر وہ زمین کے اندر حیران پریشانی پھرتے رہتے ہیں، مارے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور جو اچھے وقتوں میں ان کے ساتھی تھے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتینا، کہ اس وقت جن لوگوں کے ساتھ اس نے اچھا وقت گزارا تھا، جن لوگوں کے ساتھ مل کر کبھی اس نے اللہ کا کلام سنا تھا، جن لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے نیک لوگوں کی صحبت میں کوئی بیٹھا تھا اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، تو یہ سنگی ساتھی جب اس کو ملتے ہیں تو اس کو دعوت دیتے ہیں کہ واپس جو ہے وہ اللہ کی طرف آ، ہدایت اس طرف ہے۔ اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا فرما بردار بن جاؤں تمام جہانوں کے رب کا، کہ میں تو فرما برداری، اللہ کی فرما برداری کے آگے انی وجہت وجہ للہ، کہ میں تو اپنا چہرہ جھکاتا ہوں اس ذات کے سامنے جس نے سب کو پیدا کیا، اور یہ کہ قائم کرو نماز کو اور اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ آج جو اپنی مرضی کے اعمال کر رہا ہے، کل یہ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے
اسی لیے یہ پیچھے جو آیت آئی نا، اسی لیے اس آیت کے اندر ہمیں حکم کیا ملتا ہے کہ آپ اپنے لیے دوست ایسے پسند کرو جنہیں مل کے نا آپ کو اللہ یاد آئے، جنہیں مل کے آپ کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آئے کہ او ہو میں تو اللہ کو بھول چکی ہوئی تھی، اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا جو دین کے دائی ہیں، دین کے مجاہد ہیں۔ اللہ میں تو واقعی اپنے دنیا کے آنے کا مقصد جو ہے وہ بھول چکی تھی، اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے دوبارہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ساتھ عطا کر دیا۔ تو دوست ہمیشہ وہ ہو جن کے ساتھ مل کر آپ کو آپ کا بھولا ہوا سبق یاد آئے، آپ کے دل کے اندر فکر آخرت پیدا ہو، آپ اللہ کی پہچان کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ تو ایک جنگل ہے، اور ایک جنگل کے اندر بھی نا ایک پگ ڈنڈی ہوتی ہے جو جنگل کے اندر راستہ بناتی ہے۔ تو یہ دنیا، اس جنگل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک راستہ ہمیں دیا، جو راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اور اگر ہم بھٹکنے لگیں کبھی بھی تو اللہ رب العزت سے فوراً مانگے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ میں تجھ سے صراط مستقیم مانگتی ہوں۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس وقت وہ کہے گا ہو جا، جس وقت قیامت کا جب اللہ رب العزت ہے اس دنیا کو ختم کرنے لگے گا، یہ زمین و آسمان بنائے بھی اسی نے اور ان کو لپیٹے گا بھی وہی۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اللہ کن کہے گا تو نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، اور پھر جو ہے وہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ قولہ الحق، یہ اللہ کا کہنا حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن اللہ اس کائنات کو دھرم بھرم کرنا چاہے گا تو فرشتہ اسرافیل اللہ کے حکم سے اس کے اندر پھونک مارے گا، اس سے زمین اور آسمان کی ساری مخلوق جو ہے وہ مر جائے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہرہ کا علم جاننے والا، اور وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے تتخذ اصناما آلہۃ، کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے بھی اور اپنی قوم کو بھی سری گمراہی کے اندر۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ان کا باپ تھا آزر، وہ شاہی بت بناتا تھا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ اس وقت حضرت ابراہیم کے آنے سے پہلے ہی نا عراق کے اندر جو ہے وہ یہ ستارہ پرستی اور یہ بت پرستی جو ہے یہ شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ لوگ سورج چاند ستاروں کی اپنی ایک تصوراتی شکل بناتے تھے اپنے ذہن کے اندر ہی، وہ ان کو نا چاند سورج کی انہوں نے کچھ شکلیں بنائی ہوئی تھی، اور ان شکلوں پھر یہ مورتیوں کی شکل میں اپنے ذہنوں کے اندر لاتے، اور پھر ان کے مجسمے بنا کے مندروں کے اندر پرستش کے لیے رکھا جاتا ہے ان کو۔ اور لوگ اپنی زندگی اور موت، بیماری اور تندرستی، خوشحالی اور تنگ دستی، ایسے ہی کئی امور کو سیاروں کی چال سے منسوب کرتے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری خوشی اور غمی جو ہے نا وہ ان ستاروں کے ساتھ ساتھ ہے، ان ستاروں کے ہمارے اوپر جو ہیں وہ اثرات ہوتے ہیں، اور ان کے برے اثرات سے بچنے کے لیے پھر وہ ان مجسموں کے سامنے جو ہے وہ مندروں میں نظر و نیاز پیش کرتے، اور مندروں کے نام پہ یہ بڑی بڑی جگیریں جو ہیں وہ وقف کرتے تھے، اور ان کے سرمایے سے جو ان کے اندر پجاری ہوتے تھے نا وہ ان سے تجارت وغیرہ کرتے، اور اس مال سے یہ مندروں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کا کام جو ہے وہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جو تھا وہ بھی ایک شاہی مندر کا پجاری تھا، نذرانے وغیرہ وصول کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ وہ بت بنانے اور پھر انہیں فروخت کرنے کا کام بھی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے بڑی اچھی فطرت کا مالک بنایا تھا، گھر کے ایسے ماحول سے وہ بہت بیزار رہتے تھے، ہر وقت وہ ایک گہری سوچ کے اندر پڑے رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، یہ جو کچھ عرصے کے بعد مغرب میں جا کے ڈوب گیا۔ انہیں ایک دم خیال آیا جو چیز موجود نہیں رہ سکتی وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، اور جو خود قائم نہیں رہ سکتا وہ میری مشکلات کو کیسے دور کرے گا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ان کا بھی یہی حال تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو چیزیں نظم و ضبط کی اس قدر پابند ہیں، اپنے اپنے کام پر مجبور اور بے بس ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ خدا تو وہ ہو سکتا ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ نے جب ایک لمبا عرصہ ان حالات پر غور و فکر کیا تو پھر یہ ہر وقت اس سوچ کے اندر ہی ڈوبے رہتے تھے، تو
اللہ نے پھر خود ان کی رہنمائی کی اور آپ کو نبوت عطا کی، اور وہی کے ذریعے اس کائنات کے چھپے ہوئے سارے خزانے جو ہیں وہ آپ پر ظاہر کیے۔ اس وقت آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس اللہ نے انہیں ان تمام جو وہ فکریں کرتے رہتے تھے، ہر وقت سوچ کے اندر رہتے تھے، کہ اللہ رب العزت نے انہیں ان فکروں سے نکالا جو وہ کائنات کو دیکھ کے کرتے تھے، اور آپ کو اس گمراہی سے نکال لیا جس کے اندر ان کی پوری قوم جو ہے وہ ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے گھر سے اصلاح کا کام جو ہے وہ شروع کیا، اور آپ نے اپنے باپ سے یہ کہا، اس وقت جب انہوں نے سورج چاند ستاروں کو دیکھا نا، پھر اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اور جھگڑا کیا اس کے ساتھ، اس کی قوم نے کہا کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دے دی، اور نہیں میں خوف کھاتا اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اس کے کہ چاہے میرا رب کچھ بھی، یعنی یہ تمہارے سارے یہ کہتے تھے کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اور یہ معبود جو ہیں یہ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس بات کی نفی کی کہ میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ مجھے اس تکلیف سے نہیں نکال سکتا۔ وسعت رکھتا ہے میرا رب ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کا علم جو ہے وہ میرے رب کو ہے۔ افلا تتذکرون، پھر تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے، اور کیسے اور کیوں کر میں ڈروں ان بتوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے اس اللہ کی ذات سے جس اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، اور جس نے تمہیں یہ سب روزیاں جو ہیں وہ عطا کی۔ بے شک تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ جس کی اللہ نے کوئی بھی سند نہیں اتاری۔ دیکھو توحید کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بار بار آپ جو ہے وہ توحید کا بیان پڑھتے ہو، اور جس وقت توحید کی تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کتنی مثالیں دی اپنی ذات کی، کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ معبود کون ہے، معبود واحد، اللہ تو معبود واحد ہے، لیکن ان مشرک یہ جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، کیا ان کی بھی کوئی دلیل تمہارے پاس موجود ہے ان کی پوجا کرنے کی؟ تو اب ہم دو فریق ہیں اس وقت، ایک ہم دونوں جماعتوں میں سے ایک توحید کے اوپر ہے اور ایک جو ہے وہ شرک کے اوپر ہے۔ تو اب یہ ہے کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پھر ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پر یہ امن جو کہا گیا یہ امن کون سا ہے؟ یہاں پر امن سے مراد میدان محشر کا امن ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بار بار بتا چکا کہ توحید پر قائم رہنے والوں کو آخرت کا کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے پھر نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو، یعنی شرک کی اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ آمیزش نہیں کی، شرک سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ جو ہیں جو اس دن امن کے اندر رہیں گے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پائیں گے۔ اور یہ دلیلیں ہم نے پیچھے پڑھی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، پھر اپنے باپ سے کہا یہ سارا کہ یہ چیزیں تو جو ہیں یہ فنا ہونے والی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے تھے نا، یہ سارے دلائل جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے خود ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ڈالے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم بلند کرتے ہیں درجات کو جس کے چاہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے عطا کیا اب ان ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اسلام کے لیے ہجرت کی نا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑا، بالکل جب یہ آئے تو خالی ہاتھ تھے، صرف حضرت سارہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھی، یا لوط علیہ السلام جو ہیں وہ بھتیجے ان کے وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اب جب انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑا، تو پھر اللہ رب العزت نے دیکھو انہیں کیسے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کا کنبہ اور قبیلہ اللہ نے بنا دیا۔ ان کو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ پہلے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، پھر پوتے یعقوب علیہ السلام دیے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ
ہدایت کے اوپر تھے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سارے آگے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور ان کی اولاد میں سے ہی تھے پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یسع اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، سب کو فضیلت دی ہم نے تمام جہان کے اوپر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ، ہم نے ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے چنا ان لوگوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہ جتنے بھی پیغمبر ہم نے سنے، یہ سارے کیا تھے؟ یہ یا تو کسی کی اولاد تھے، یا کسی کے بھائی تھے، یا کسی کوئی باپ تھا، کوئی بیٹا تھا۔ تو ان سب کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے چن لیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ ذالکا، یہ ہدایت ہے اللہ کی، اللہ جس کو چاہے عطا کرے اپنے بندوں میں سے۔ اور اگر وہ شرک کرتے، اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے بتائی، کہ یہ سارے پیغمبر جن کا ذکر ہم نے پڑھا، ان سب کو اللہ نے جو ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، لیکن اگر ان انبیاء میں سے بھی کوئی میری ذات کے ساتھ شرک کرتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ ان کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم جو اللہ کے ساتھ جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو بھی کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر کی نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، اور ان کے نام کی جو ہے وہ دیگیں چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو اگر اللہ اپنے نبیوں کو معاف نہیں کرے گا تو کیا ہمیں اللہ معاف کر دے گا؟ یہی وہ لوگ ہیں ہم نے دی، یہ جو نبی تھے ان کو ہم نے دی کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر اگر وہ انکار کریں گے اس کا یہ لوگ، تو تحقیق ہم مقرر کر دیں گے ان کے اوپر۔ اب یہ ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ عطا کیا نا، ان نبیوں کی معرفت ہمیں یہ سب کچھ ملا، کہ ہمیں کتابیں بھی ملی، نبوت اور حکمت اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو عطا کی، ان کے اندر قوت فیصلہ تھی۔ پھر اگر یہ لوگ ہم لوگ انکار کریں گے ان کا، تو تحقیق اللہ مقرر کر دے گا ان کے ہمارے اوپر کسی ایسی قوم کو جو پھر اللہ کا انکار نہیں کرے گی، اور نہ ہی ان نبیوں کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرے گی۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، خدا مقتدی، کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم نے ان رسولوں کی، یہ جو رسول آئے تھے نا، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے جو شریعت، یہ اللہ رب العزت جس وقت کسی رسول کو بھیجتا ہے نا، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت ایک کتاب اتارتا ہے، دوسرا اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نبیوں کو حکمت عطا کرتا ہے، تاکہ وہ اس کتاب کا صحیح فہم جو ہے وہ اس کو بتا دیں۔ پھر عمل کرنے کا طریقہ بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ خود ہی نبیوں کو سکھاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کے مطابق ان نبیوں کا یہ بھی کام ہے کہ وہ جو ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اب ہمیں حکم کیا مل رہا ہے کہ یہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا، ہم نے ان کی اقتداء کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اور آپ کے توسط سے یہ حکم جو ہے وہ آگے پوری نوع انسانی کو ملا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان سب نبیوں کی اقتداء کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ قل، اے میرے نبی کہہ دو کہ نہیں میں مانگتا یہ جو میں آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہوں نا، اس کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ کہ یہ تو قرآن جو ہے یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ جو ہے وہ اس نے کوئی بھی شریعت جو ہے وہ نہیں اتاری، یا کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت ایسا معجزہ نہیں اتار سکتا، یا کوئی بندہ یہ کہے کہ کل اللہ کے عذابوں سے جو ہے وہ ہمیں ہمارے پیر فقیر جو ہیں وہ بچا لیں گے، تو وما قدر اللہ حق قدرہ، جب قیامت کا دن ہوگا اور اس وقت ہم نے تو خیر اللہ کی قدر کی نہیں ہے، جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، جب وہ اللہ کو کے عذابوں کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لینا پروردگار، اور ہمیں جو ہے بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت
میں ڈال دینا، کیونکہ اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ جنت میں جائیں۔ اللہ یہ تو تیری رحمت ہے کہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے جانا۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتارا اللہ نے کسی بشر کے اوپر کچھ بھی، جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری کسی کے اوپر بھی، تو وہ اللہ کی ناقدری کرتے ہیں کہ اللہ نے تو دیکھو کہ تمہاری بھلائی کے لیے اللہ رب العزت نے کتابیں اتاری، تمہاری بھلائی کے لیے اللہ نے تمہیں کل آنے والے عذابوں سے ڈرایا، تمہاری بھلائی کے لیے آج جو ہے وہ تمہیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے کہا، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی بشر کے اوپر کوئی چیز نہیں بتائی، نہیں اتاری۔ یہ جو قریش مکہ تھے نا، سوری یہ پیچھے ہم سارا جو چیپٹر پڑھ کے آئے نا، اس میں قریش مکہ کو مخاطب کیا ہوا تھا اللہ رب العزت نے بار بار۔ یہ ساری آیات جو تھیں وہ قریش مکہ کو بار بار مخاطب کیا جا رہا تھا کہ دیکھو تم اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ۔ اب یہاں پر یہودیوں کا آیا کہ انہوں نے جب قرآن پاک اترا تو چونکہ مکے کے جو لوگ تھے وہ آسمانی کتابوں سے ناواقف تھے، پورے عرب میں مکہ کو مرکزی شہر تو مانا جاتا تھا، خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ بہت عزت ملی ہوئی تھی، اور لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ان پڑھ تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبی مبعوث ہوئے اور وہ قرآن پڑھ کے انہوں نے لوگوں کو سنایا، تو یہ سورت جو ہے سورہ انعام جو ہے یہ مکی دور کے آخر میں یہ صورت اتری تھی۔ تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبریں جو ہیں وہ مدینہ تک پہنچ چکی تھی، اور یہ یہودی چونکہ اپنی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جو ہیں وہ ان کو دیکھ چکے تھے کہ آخری نبی جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس کی بعثت کا وقت جو ہے وہ آ گیا، لیکن انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا، اور یہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی نا، آپ ابھی بھی یہ مدینے کے اندر تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سازشیں شروع کر دی، اور اپنی ہٹ درمی اور جو ان کی ضد تھی نا اس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو سکھایا، کیا سکھایا کہ کبھی یہ جس وقت مسلمان جو ہے نا، جس وقت کفار مکہ جو ہیں جب ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی قرآن کی دلیل پیش کرتے تھے نا، تو یہ بھاگے بھاگے جو ہیں ان یہودیوں کے پاس جاتے تھے کہ تم تو اہل کتاب ہو، کیا تمہارے پاس بھی ایسا ہی نبی آیا تھا اور اسی طرح اس نے دین کا پیغام دیا تھا؟ تو اس وقت ان یہودیوں نے اس خطرے کو بھانپ کے نا کہ یہ جو آخری نبی آیا ہے اور یہ آخری نبی کے اوصاف بھی یہ دیکھ چکے تھے، تو ضد کی وجہ سے انہوں نے فوراً جو ہے وہ ان یہودیوں نے ان کافروں کو غلط سبق دیا، اور انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے تو کوئی کتاب کسی بشر کے اوپر بھی اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری۔ تو اب اللہ اس کی بات کا جواب دے کے یہاں پر ڈائریکٹ اللہ یہودیوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے میرے نبی ان یہودیوں سے یہ پوچھو کہ من انزل کتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہ پھر موسیٰ کے اوپر جو کتاب توریت اتری تھی پھر وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ بھی تو نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور کیا تھا کہ کیا موسیٰ نے اس کتاب کو خود گاڑ لیا تھا اور انہوں نے خود اس کتاب کو لکھا تھا؟ تم نے اس کتاب کو ورک کر دیا، تم اس کے کچھ حصوں کو ظاہر کرتے تھے اور کچھ کو تم چھپا لیتے تھے، اور سکھایا تم نے، اللہ نے تو تمہیں اس کتاب کے ذریعے وہ سب کچھ سکھایا تھا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد۔ اے نبی ان سے پوچھو کہ اللہ اس وقت اس وقت جب وہ یہ کہیں گے نا کہ یہ کتاب جو ہے اب ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی، لیکن مسلمانوں کی دشمنی کے اوپر گویا یہ اپنی کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں جس وقت یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بھی کتاب جو ہے وہ کسی بشر کے اوپر نہیں اتاری۔ ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دو ان کو، ان بےہودہ مشاغل کے اندر جن کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب قرآن پاک جو ہے اس کو ہم نے نازل کیا، یہ برکت والی کتاب ہے اور تصدیق کرتی ہے ان ساری کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی، اور آپ ڈرائیں اس سے ام القریٰ یعنی کہ مکہ کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد جو دیہات ہیں ان کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ اللہ سے ڈرائیں۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت کے اوپر وہی ان آپ کی باتوں کے اوپر ایمان لائیں گے، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
اور جو ایمان والے ہیں نا وہ پھر اپنا جو یہاں سے صلاۃ عبادت کے لیے بھی آیا کہ جو بندہ بھی ایمان رکھتا ہے نا پھر وہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی وہ بندہ جو ہے وہ خود ہی کرتا ہے، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ جب کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ دو لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ایک مسلمہ کذاب، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہیں جب وہ خلیفہ بنے تھے تو پھر آپ کے ہاتھوں جو ہے یہ مسلمہ کذاب جو ہے یہ موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ تو یہ دوسرا جو تھا اسود انسی تھا، اور یہی بتایا گیا اس آیت کے اندر کہ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پہ جھوٹ اور یہ کہے کہ وہی کیا جاتا ہے میری طرف جو نہیں، اور نہیں وہی کیا گیا ان کے اوپر کچھ بھی، اور وہ یہ کہے کہ عنقریب میں لاؤں گا، وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس سأنزل مثل ما انزل اللہ، عنقریب میں بھی لے کے آؤں گا ایسا ہی کلام جیسا اللہ نے نازل کیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو کتنی دفعہ چیلنج کیا قرآن کے اندر کہ تم اس قرآن جیسی تم دعویٰ کرتے ہو نا، تو پھر اس قرآن جیسی ایک صورت 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لاتے ایک صورت لے آؤ، ایک صورت نہیں لاتے تو کم از کم ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن یہ جو ہے وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اگر اے میرے نبی آپ دیکھو جس وقت ان ظالموں کو موت آئے گی، جس وقت ان کے اوپر موت کی بے ہوشی ہوگی اور فرشتے جو ہیں وہ ان کی طرف اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے ان کی جان نکالنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی جان جو ہے وہ ان کے بدن کے اندر چھپتی پھرے گی، پھر کہا جائے گا کہ اخرجو انفسکم، کہ نکلو باہر، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم تقولون اللہ غیر الحق، جو تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے نا اس کی سزا آج تمہیں یہ ملے گی کہ آج تمہیں رسوائی کے عذاب سے ہم قرار ہونا پڑے گا، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور تحقیق جے تمونا فرادا، اور تم آ گئے ہمارے پاس فرادا، آج اکیلے اکیلے جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، وترکتم، اور تم چھوڑ آئے ما حولناکم، جو کچھ تمہارے پاس تھا دنیا کے اندر اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ یہ دیکھیں یہ آج اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے قرآن نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں تھا کہ دیکھو کل ہم نے اللہ رب العزت کے پاس جب جانا ہے تو ہمارے بھی ہاتھ خالی ہوں گے، ہمارے ہاتھوں میں بھی یہ دنیا کی دولت اور دنیا کی عیاشیوں جن کے لیے ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں نا، ان میں سے کچھ بھی ہمارے ہاتھ ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، جس وقت وہ فوت ہوا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ قبر سے باہر اپنے کفن سے باہر نکال دی، اس کی یہ وصیت تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ جو ہیں میرے کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے کتنے جو ہے وہ ملکوں کو فتح کیا، لیکن جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو یہی بات اس آیت کے اندر بھی ہمیں بتائی گئی کہ دیکھو آج تم سب کچھ جو کہ دنیا کا مال و متاع تھا وہ سب کچھ تم دنیا میں چھوڑ آئے، اور نہیں ہم دیکھتے آج تمہارے ساتھ وہ سارے سفارشی جن کا تم دنیا کے اندر دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہے، اللہ کے ساتھ تم انہیں شریک بناتے تھے کہ وہ ہمارے لیے اللہ کے عذابوں میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی تخفیف ہوگی، یا کل یہ پیر فقیر جو ہے ہمیں اللہ کے عذابوں سے بچا لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اس دن تم سے یہ سارے جو ہیں یہ سارے رشتے ناتے جو تمہارے دنیا کے تھے یہ ٹوٹ جائیں گے، اور اس وقت دور ہو جائیں گے تم سے جن لوگوں کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ یہ پہلے ہم یہ آیت جو ہے اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ استبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، کہ جس دن بیزار ہوں وہ لوگ جو اپنی پیروی کرواتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، تو اس وقت وہ ان کے ساتھی نہیں بنیں گے، اس وقت وہ ان کی صاف مکر جائیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری پیروی کرو۔ تو اس وقت وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر واپس چلے جائیں، اور پھر ہم جو ہیں وہ ہم بھی ان سے بیزار ہوں جیسا کہ یہ آج ہم سے بیزار ہے۔ لیکن ایک دفعہ مرنے کے بعد دنیا کے اندر واپسی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو پھاڑتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، نکالتا ہے زندہ میں سے مردہ اور نکالتا ہے مردہ میں سے زندہ، یہ تمہارا اللہ ہے۔
اللہ کی یہ صفت ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر بہہ کے جاتے ہو۔ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں پا کر بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رخ موڑتا ہے تو اللہ پیچھے سے اس کو آواز دیتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہ اے میرے بندے تیرا رب تو ادھر ہے، تو کدھر بہکا جاتا ہے، تو کس کی طرف جا رہا ہے، تو کیوں غیر اللہ کی طرف جاتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا تیرے لیے تیرا اللہ کافی نہیں تھا؟ کیا تیری مشکلات سے دور کرنے کے لیے اللہ کافی نہیں تھا کہ تو نے کسی غیر کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو اس وقت پھر اللہ جو ہے وہ پیچھے سے آواز دیتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو دن کے دیکھیں کیسے اللہ رات کے اندھیرے میں سے صبح کو نکالتا ہے، اور پھر سورج اور چاند ستارے ان کا بھی اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کر رکھتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ جو ہے یہ اندازہ ہے پروردگار کی ذات کا، اس نے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم ان سے ہدایت پاؤ، نہ کہ تم ان ستاروں کی پوجا کرنی شروع کر دو۔ اللہ نے تو یہ بتایا کہ ان ستاروں کا مقصد کیا تھا کہ تم جو ہے وہ راستہ دیکھو۔ اب یہ جہاز جتنے بھی چلتے ہیں نا، یہ ان ستاروں سے جو ہے وہ انہوں نے راستے کا تعین جو ہے وہ ستاروں کی مدد سے کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ستاروں کے بنانے کا میرا مقصد کیا تھا کہ تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں یہ ستارے جو ہیں تمہارے لیے روشنی کا کام کریں۔ ہم نے کھول کھول کے آیات بیان کر دیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو علم رکھتی ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر اس نے تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بھی مقرر کر دی کہ جس جگہ پہ انسان نے پیدا ہونا ہے، اور مستودع ان کے اور اس کے واپس پلٹنے کی جگہ، یعنی کہ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس کی موت کا وقت بھی مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اس نے کس جگہ کے اوپر اس کی موت ہوگی اور کون سی زمین کے اندر اس نے دفنایا جانا ہے، یہ سب کچھ بھی اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تحقیق ہم نے کھول کھول کے آیتیں بیان کر دی اس قوم کے لیے جو عقل اور شعور رکھتے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ پوری یہ توحید کی آیت ہے، صورت ہے، اس کے اندر پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں دکھائیں کہ بار بار اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تو یہ ہے، اللہ تو یہ ہے۔ اللہ کی ذات نے اپنے بارے میں ہمیں اتنی نشانیاں بتائیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اتنا کچھ سننے کے بعد بھی تم جو ہو وہ کس طرف بہکے جاتے ہو۔ اللہ تو وہ ذات ہے اتارا جس نے آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے نباتات ہر چیز کی، فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا اس میں سے سبزہ، ہم نکالتے ہیں پھر اس میں سے دانے ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا، یعنی کہ آپ نے دیکھیں کہ مختلف جو یہ ہیں پودے جو ہیں وہ درخت کی صورت میں جو ہے وہ بیج لگتا ہے اور وہ درخت کی صورت میں اگتے ہیں، اور کچھ بیلوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، اور کھجوریں جن کے خوشے جو ہیں وہ کس طرح دیکھو اپنے ہی بوجھ سے، اپنے وہ جو ان کا گھابا ہے نا، جو ان کے اندر وہ جو ہے ان کا مادہ، اس کے اندر جو کھجور کے اندر اس کا گودا ہے، اس کی وجہ سے دیکھو وہ کس طرح ان کی ٹہنیاں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہیں، اور باغات ہیں انگور کے، زیتون کے، انار کے، کچھ پھل جو ہیں وہ کچھ پودے اور پھل جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے۔ انظروا الی ثمرہ، کہ دیکھو ذرا ان پھلوں کو، اذا اثمر وینعہ، کہ جس وقت یہ پھل پکتے ہیں۔ ہمیں تو پکا پکایا پھل مل جاتا ہے نا، ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کس طرح اللہ رب العزت سے نے دانے سے گٹھلی، پھر گٹھلی سے درخت، پھر درخت کے اوپر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آم لگایا، پھر اس آم کے اوپر جو گٹھلی لگتی ہے ہم پھر اس کو زمین کے اندر جو ہے وہ بو دیتے ہیں، اور پھر اس گٹھلی سے جو ہے وہ اور جو ہے درخت نکلتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ پھل جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ آپ نے کبھی گلاب کی کلی کو دیکھا کہ وہ کس طرح بند ہوتی ہے،
اور اللہ پھر کیسے اس کی ایک ایک کلی جو ہے وہ اس کو اللہ رب العزت خود ہی کھول کے پھول بناتا ہے۔ اگر ہم اس کی کلی کو خود سے اس کی پنکھڑیوں کو کھولیں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ کھل جاتی ہیں؟ وہ تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام کہ اللہ نے کس طرح وہ جو ہے وہ کلی جو ہے اس کو اللہ جو ہے وہ پھول بناتا ہے۔ ان سب ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تم بناتے ہو ایسے اللہ کے شریک جنوں کو، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا تھا۔ وہ خلقو، اور تم بناتے ہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ سبحانہ، اللہ اس شراکت سے پاک ہے۔ اللہ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ خود اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تو بلند تر ہے ان تمام چیزوں سے، اما یصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ بدیع السماوات والارض، اللہ بغیر نمونے کے بنانے والا ہے آسمان اور زمین کو۔ انا یکون لہ ولد، پھر اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، جب بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ اور بیٹا جب اللہ کی پوری بغیر، جب اللہ رب العزت نے پوری دنیا بنائی تو اگر اللہ چاہتا تو اس پوری کائنات میں سے اپنے لیے کوئی بیٹا چن سکتا تھا نا، لیکن اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں سے بلند تر اپنے آپ کو رکھا۔ تو اللہ نے تو بغیر نمونے کے زمین آسمان کو بنایا، سب کچھ جو ہے خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو خالق بھی، اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ان کا صرف اللہ کے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے خالق کا اور مخلوق کا۔ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ کو ان سب چیزوں کے بارے میں علم ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جس کی نشانیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے کھول کھول کے جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بتا دی کہ ہم اللہ کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے۔ اس کی لامحدود سلطنت، اس کے خزانے، اس کے اختیارات، اس کا جوجلہ، اس کے کن کہنے کے خزانے، اس کی حکومت، اس کی طاقت، ہم تو اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ بند کمروں میں اگر رک کے چھپ کے اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے والا اللہ، زمین کی تہہ کے اندر اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جس کا اختیار ہر چیز کے اوپر ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو۔ فاعبدوہ، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ کوئی بھی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور وہ دیکھتا ہے آپ کو اپنی ایک آنکھ سے۔ اللہ چاہے ساری دنیا مل کے اللہ کو دیکھنا چاہو تو کیا دیکھ لو گے؟ اتنی آنکھیں، جس پوری دنیا کی مخلوق کی آنکھیں اکٹھی کرو تو کتنی آنکھیں بنتی ہے، لیکن اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، جبکہ اللہ جو ہے وہ ہم سب کو اپنی ایک آنکھ سے دیکھ رہا، اور وہ کیا ہے، باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھنے والا ہے۔ تحقیق آ گئی تمہارے پاس بصیرت تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ کتنے دلائل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے، ہمیں اللہ رب العزت نے کتنے ہی عمل کے ذرائع بتائے نا، کہ عمل کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے دیکھو کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، یہ ہمارا جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، نبی اتارے، کتابیں اتاری، یہ سب ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت کا باعث بنیں گے، ہمیں ہدایت حاصل کرنے کا راستہ ان سے ملے گا۔ اور پھر عالم اور علماء جو ہیں ہم ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ جو دین کی محفلیں لگتی ہیں، ان میں ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں اور پھر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا قدردان بنائے اور اپنی نعمتوں سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اللہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اندھا ہے نا، تو پھر اس کے اندھے پن کا جو وبال ہے اس کے اپنے اوپر ہے، اس کے اوپر آپ جو ہیں آپ اس کے اوپر نگہبان نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی کتاب، اپنی آیات کو، تاکہ وہ اس کو بار بار پڑھے، اور وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو بیان کریں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔
پیروی کریں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور آپ اعراض کریں مشرکوں سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے، اللہ ان کو جو ہے وہ ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اختیاری مخلوق بنایا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون جو ہے وہ میری ان نشانیوں کے ذریعے میری ذات کو پہچان کے میرے آگے جھکتا ہے۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان کے کوئی وکیل ہیں، اور نہ آپ برا بلا کہیں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو، فیسب اللہ عدوم بغیر علم، تو پھر یہ کیا کریں گے، یہ گستاخی کے اندر نہ آپ کے الہ کو بھی برا بلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو، پھر انہوں نے لوٹ کے جانا ہے اپنے رب کی طرف، پھر وہ انہیں جتائے گا جو وہ دنیا کے اندر عمل کرتے تھے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کی پکی قسمیں کہ اگر آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اس کے سوا نہیں، کہ یہ آیات، یہ ساری نشانیاں، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ بے شک جب آتی ہیں ان کے پاس نشانیاں تو اس وقت وہ ایمان نہیں لاتے۔ انسان کے ایمان لانے کے لیے اس کی اپنی ذات ہی کافی ہے۔ اپنے آپ کو ذرا دیکھو، اگر اللہ ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ جوڑ نہ بناتا، یہ انگلیوں کے جوڑ ہی جو جس کے ساتھ ہم اپنی مٹھی کو بند کر لیتے ہیں، تو اگر یہ جوڑ اللہ نہ بناتا تو ہمارے ہاتھ کھلے ہی رہ جاتے، پھر ہم کیسے کسی چیز کو پکڑتے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کو دی کہ یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں نا، لیکن غور و فکر کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ اور اسی طرح ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، جیسا کہ وہ نہیں ایمان لائے تھے پہلی بار۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا کیا، لیکن انہوں نے جب اللہ کو نہیں مانا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر نظرہم، پھر اللہ چھوڑ دے گا ان کو اسی سرکشی کے اندر، اسی جہالت کے اندر، انہی اندھیروں کے اندر جن کے اندر یہ آج اندھے ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل